پیارے بچوں، ٹونی چڑیا کی ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی تھی۔ ٹونی چڑیا کی بیٹی نے ٹونی کو کہا ایک دن کہ مما آپ باہر جا رہی ہیں تو باہر سے تالا لگا دیں، کیونکہ کالو انکل کا جو بیٹا ہے وہ بہت بدتمیز ہے۔ ابھی جب میں اسکول سے آ رہی تھی تو اس نے مجھ سے کھیلنے کے لیے کہا، لیکن وہ گندی گندی باتیں کرتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ تو ٹونی نے کہا، ہاں تم ٹھیک کرتی ہو میری بیٹی، وہ بہت بدتمیز ہے، اس کو بڑوں سے بات کرنے کی ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے اور وہ بہت شرارتی ہے، سب کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی لیے میں تمہیں کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ اور پھر ٹونی چڑیا اڑ کر چلی گئی۔ جب ٹونی چڑیا راستے میں پہنچی تو اس کو کالو کا بیٹا چنٹو مل گیا۔ چنٹو نے کہا، ارے ٹونی آنٹی، آپ نے اپنی بیٹی کو مجھ سے کھیلنے سے منع کیا ہے نا، آپ کہتی ہیں کہ میں بڑا بدتمیز ہوں اور بہت شرارتی ہوں۔ تو ٹونی نے کہا، ہاں ہاں ایسا ہی ہے، تم واقعی بدتمیز ہو اور تمہیں ٹھیک کروانے کی ضرورت ہے۔ تو چنٹو نے کہا، ارے ارے ٹھیک تو آپ کو کروانا پڑے گا، آپ میرے منہ مت لگا کرو، آپ بہت ہی گندی آنٹی ہو۔ تو چڑیا نے کہا کہ دیکھو تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ایک لگاؤں گی میں، تمہیں تو بڑوں سے بات کرنے کی ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے۔ چنٹو نے کہا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں نہیں کسی کو بڑا بڑا سمجھتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کون اچھا ہے، اور تم نے جو اپنی بیٹی کو مجھ سے کھیلنے سے منع کیا ہے تو وہ خود کون سی اچھی ہے۔ تو پھر اتنے میں کالو کوا بھی وہاں پر آ گیا اور اس نے چنٹو کی ساری باتیں سن لی۔ اس نے کہا، ٹونی بہن مجھے معاف کرنا، یہ بہت بدتمیز ہے، اس کو تو میں ٹھیک کر دوں گا۔ تو ٹونی نے کہا، ہاں ہاں کالو بھیا، اس کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر چنٹو کی بدتمیزی پر کالو کوے نے وہیں پر ڈنڈے سے اس کی صحیح سے پٹائی کر دی۔ ٹونی نے کہا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ واقعی بدتمیز ہے، اس کو بالکل بھی تمیز نہیں کہ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے اور کیا کہنا ہے۔ کالو کوے نے پھر گوری سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ یہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بہت بدتمیز ہے۔ اور پھر ٹونی وہاں سے اڑ کر چلی گئی اور کالو اپنے بیٹے چنٹو کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ پھر اس کے بعد چنٹو نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہا کہ کل ایسا ہوا ہے، اور اس کے دوست بھی اس کی طرح ہی بدتمیز تھے۔ اس نے کہا، اس ٹونی آنٹی کو تو مزہ چکھانا ہی پڑے گا، یہ سب کے سامنے بڑی اچھی بن جاتی ہے، اور لیکن میں کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، اور اس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور میرے بابا سے میری پٹائی بھی کروائی ہے، اس پٹائی کا حساب تو اس کو دینا ہی پڑے گا۔ اوپر سے بڑی بنتی ہے اپنی بیٹی کی تمیزداری کا، وہ تو بہت ہی بدتمیز ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی بھی میرے ساتھ بدتمیزی کر چکی ہے۔ جب بھی میں اسے کھیلنے کا کہتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھے منع کیا ہے، آؤ میرے ساتھ، اور میرے پاس ایک پلان ہے۔ پھر سارے دوست ٹونی کے گھر آ گئے۔ ٹونی نے کہا، ارے ارے واہ واہ، چھوٹے چھوٹے پنچھی آج تو میرے گھر آئے ہیں، چلو چلو تم بیٹھو اور تم رانوں سے باتیں کرو، میں تمہارے لیے گرم گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ لیکن چنٹو نے کہا، آنٹی میں معافی مانگنے آیا ہوں آپ سے، اور چائے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ہمیں آئس کریم کھلا دیں۔ تو ٹونی نے کہا، ارے نہیں بیٹا، اتنی سخت سردی ہے، میں تمہیں آئس کریم نہیں کھلا سکتی، میں تمہیں گرم گرم چائے پلاتی ہوں، تم رانوں سے باتیں کرو، اور معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم چھوٹے بچے ہو اور تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی بہت ہے۔ لیکن سارے چھوٹے چھوٹے پرندے اصرار کرنے لگے کہ ان کو صرف آئس کریم ہی چاہیے، اس سردی میں ہی تو مزہ آتا ہے آئس کریم کھانے کا۔ پھر ٹونی نے ان کی ضد کے آگے ہار مان کر ان کو آئس کریم لا دی، اور سارے پرندے آئس کریم کھانے لگے۔ آئس کریم ان کو بہت مزے کی لگی، لیکن ٹونی کی بیٹی نے کہا، مما مجھے آئس کریم مت دینا، میرا گلا خراب ہو جائے گا، اور اگر میرا گلا خراب ہوا تو میں بیمار ہو جاؤں گی، اور پھر میں اسکول کیسے جاؤں گی۔ آئس کریم کھانے کے بعد مینو چڑیا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا، ارے مجھے تو سر میں درد ہو رہا ہے، میں تو چلتی ہوں، اور پھر سارے چھوٹے پرندے وہاں سے اڑ گئے۔ ٹونی پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ گھر آتے ہی مینو چڑیا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ
اپنے گھر کے دروازے میں ہی گر گئی۔ اس کی ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ٹونی آنٹی نے آئس کریم کھلا دی، اس لیے مجھے سخت درد ہو رہا ہے سر میں۔ اس کی ماں نے کہا یہ ٹونی کو کیا ہوا؟ اس کو عقل نہیں ہے کہ اتنی سردی میں اتنے چھوٹے بچے کو آئس کریم نہیں کھلانی چاہیے؟ میں جا کر پوچھوں گی۔ اور گھر جاتے ہی چنٹو کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور وہ چھینکیں لینے لگا۔ کالو کوے اور گوری کوی نے کہا کہاں سے پھر کر آئے ہو جو اتنی چھینکیں آ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ٹونی آنٹی نے آئس کریم کھلا دی زبردستی اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کالو کوے اور گوری کوی نے کہا یہ کیا ہو گیا ٹونی کو؟ اس کو نہیں پتا اتنی سردی ہے اور اس نے بچے کو آئس کریم کھلا دی۔ اس نے کہا صرف مجھے ہی نہیں کھلائی، ہم سب کو کھلائی ہے، شاید یہ انہوں نے بدلہ لیا ہے جو کل واقعہ ہوا تھا۔ پھر سارے پرندے اکٹھے ہو کر ٹونی کے گھر آئے اور ٹونی نے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کرنے آئے ہو یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ یہ تم نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کو آئس کریم کھلا دی، سب کی طبیعت اتنی خراب ہے۔ ٹونی نے کہا کہ میں تو ان کے لیے چائے بنا رہی تھی، آئس کریم کی ضد انہوں نے خود کی ہے، میں ان کو نہیں دینا چاہتی تھی لیکن انہوں نے اتنی ضد کی کہ مجھے آئس کریم دینا پڑی۔ لیکن چنٹو نے کہا کہ ٹونی آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، انہوں نے بدلہ لیا ہے مجھ سے، میرے خیال میں ان کو باندھ کر ان کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہیے اور ان کی بیٹی کو بھی زبردستی آئس کریم کھلانی چاہیے اور اس کے اوپر بھی برف والا پانی گرانا چاہیے تاکہ آئندہ یہ ہم سب کے ساتھ ایسا نہ کریں بلکہ کسی کے ساتھ بھی نہ کریں۔ کالو کوے نے یہ بات سنی تو مان گیا، لیکن اچانک ہی وہاں پر بطخ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں اصل واقعہ، میں یہاں سے گزر رہی تھی اور میں نے خود دیکھا تھا کہ سارے بچے آئس کریم کی ضد کر رہے تھے اور ٹونی نے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اتنی ضد کی کہ ٹونی کو دینا پڑا، میں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ بطخ کی گواہی پر چنٹو تو پھر بھی نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کے دوست کبوتر نے کہا ہاں انکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تب تو کالو کوے کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ چنٹو تم باز نہیں آئے، تم نے وہی حرکت کی کہ میں شرمندہ ہو جاؤں، مجھے کس کس کے آگے شرمندہ کرواؤ گے؟ اور چڑیا نے بطخ کا شکریہ ادا کیا اور پھر کالو کوے نے چنٹو کی وہ پٹائی کی کہ سب نے وہ منظر بہت ہی شوق سے دیکھا۔ چنٹو دہائی دے رہا تھا کہ بابا مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن کالو نہ مانا اور اس کو لے گیا گھر اور پٹائی کرتا رہا۔ اس کے بعد ٹونی نے بطخ سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بہن آج تم نے میری گواہی دے کر مجھے سچا ثابت کر دیا، میں تمہارا شکریہ کس زبان سے ادا کروں؟ بطخ نے کہا یہ میرا فرض تھا کہ میں سچ کا ساتھ دوں، تم ایک اچھی چڑیا ہو اس لیے تمہیں اچھے لوگ ملتے ہیں، تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میرا شکریہ ادا کرنے کی، ورنہ میں اگر تمہاری مدد نہ کرتی تو میں خود سے ہی شرمندہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد بطخ اور چڑیا دوست بن گئے۔ اور پیارے بچوں یہ تھی ایک بہت ہی اچھی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔